بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید بال نہ اکھیڑو کیونکہ وہ قیامت کے دن نور ہوگا، اور جس شخص کے بال اسلام میں سفید ہو گئے اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک گناہ مٹایا جائے گا اور ایک درجہ بلند ہوگا۔ حضرت یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت سعید بن مسیب کو فرماتے ہوئے سنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے دوست ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے اپنی مونچھ کتری، اور وہ سب سے پہلے انسان ہیں جنہیں بڑھاپا یعنی سفید بال دیکھا سب سے پہلے۔ چنانچہ انہوں نے جب سب سے پہلے اپنے بالوں میں سفیدی کو دیکھا تو عرض کیا کہ میرے پروردگار یہ کیا ہے؟ پروردگار کا جواب آیا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ وقار ہے، یعنی یہ اس بڑھاپے کی علامت ہے جو علم دانش میں اضافے کا باعث اور عزت وقار کا ذریعہ ہے، اور اس کی وجہ سے لہو و لعب کے مشغول اور گناہوں کے ارتکاب سے باز رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، یہ تو تیری بڑی نعمت ہے، لہٰذا میرے وقار میں اضافہ فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اسلام کی حالت میں یعنی حالت ایمان میں بڑھاپے کو پہنچا تو یہ بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ چند لوگ ان سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا دل چاہتا ہے اپنے نور کو اکھاڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید بال قیامت کے دن مسلمانوں کے لیے نور ہوگا۔ جو شخص اسلام میں بوڑھا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے نیکی لکھے گا اور خطا مٹا دے گا اور درجہ بلند کر دے گا۔ حضرت ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون آدمی بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی جس کی عمر کم ہے اور اس کے اعمال اچھے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کون اعمال اچھے ہیں؟ انہوں نے پوچھا کون آدمی بدتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی عمر طویل ہے لیکن اس کے اعمال برے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے تو میں اس کو 3 قسم کے امراض سے محفوظ کر دیتا ہوں، جنون یعنی دیوانگی سے، جوزہ یعنی کوڑ، اور ورس سے عافیت دے دیتا ہوں۔ جوزہ یعنی کوڑ جس میں ہاتھ گل جاتے ہیں، اور ورس سے مراد جلد کے سفید داغ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ 40 سال کے بعد ان امراض کا وقوع بہت کم ہو جاتا ہے، اور جب میرے بندے کی عمر 50 برس کی ہو جاتی ہے تو اس سے حساب یعنی آسان حساب کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ 50 سال والے سے قیامت میں آسان اور سہل حساب ہوگا۔ جب کوئی بندہ 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو میں توبہ اور رجوع الی اللہ کو اس کا محبوب بنا لیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ 60 سال کی عمر کے بعد توبہ سے محبت ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ جب کسی کی عمر 70 سال کی ہو جاتی ہے تو فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور جب کوئی 80 برس کا ہو جاتا ہے تو اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور گناہ نظر انداز کیے جاتے ہیں، اور جب کوئی 90 سال کا ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کا قیدی ہے، اللہ کی زمین میں اس کے پہلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کیونکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح کو
جسم کے قید خانے میں قید کر رکھا ہے، مقدس مدت پوری ہو چکی ہے، حکم کا انتظار ہے۔ اور جب کوئی بندہ ارذل العمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اس کی تندرستی اور صحت کے زمانے میں مثل اعمال اور خیر لکھتا رہتا ہے۔ اگر اس بندے سے کوئی برائی ہو جاتی ہے تو برائی اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھی جاتی ہے۔ ارذل العمر سے مراد وہ عمر ہے اس میں انسان کے ہوش و حواس وجہ نہیں رہتا ہے اور بہکی باتیں کرنے لگتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دوست حضرت جبریل علیہ السلام ابھی میرے پاس سے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے نے 500 سال تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کی۔ یہ پہاڑ سمندر کے بیچ میں ہے، یہ پہاڑ 30 مربع میل ہے، اس کے چاروں طرف سینکڑوں میل کا سمندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت گزار کے لیے اس پہاڑ میں میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا جس کی دھار انگلی کے برابر موٹی، اور ایک طرف انار کو اس پہاڑ کے جڑوں میں لگا دیا گیا جس میں ہر روز ایک انار تیار ہوتا تھا۔ وہ اب اس پہاڑ سے اتر کر وضو کرتا اور اس انار کو کھا کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ جب اس عابد کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے عرض کیا کہ اے اللہ، میری روح سجدے کی حالت میں قبض ہو اور میری جسم کو محفوظ رکھا جائے اور مجھے قیامت میں سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسے ہی کیا، چنانچہ ہم آسمان سے اترتے چڑھتے اس کو اسی حالت میں دیکھتے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بندہ جب حاضر کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میرے بندے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ عرض کرے گا، الہی میرے عمل کی وجہ سے ہی جنت کیوں نہیں؟ 2 دفعہ ایسے ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، اور یہ عمل کا نام لے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہیں اور جو عمل اس نے کیا ہے اس کا حساب ہوگا، تو صرف آنکھ کی نعمت ہی کے بدلے میں 500 سال کی عبادت ختم ہو جائے گی، اور باقی جسم پر جو احسان ہیں وہ فاضل اور جائز ہوگی۔ ارشاد خدا بندی ہوگا کہ میرے اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا، اے میرے رب، مجھ کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، میرے اس بندوں کو ادھر لاؤ۔ جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، تجھے کس نے پیدا کیا؟ یہ عرض کرے گا، تو نے کیا۔ پھر ارشاد ہوگا، 500 سال تک عبادت کرنے کی طاقت کس نے دی؟ کہے گا، یا رب تو نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ پانی کی موجوں کے درمیان پہاڑ پر تجھ کو کس نے پہنچایا، اور کھارے پانی کو میٹھا پانی کا چشمہ تیرے لیے کس نے نکالا، اور انار کا درخت جو 1 سال میں 1 دفعہ پھل لاتا ہے، رات دن میں اس کو 1 پھل دینے والا کس نے بنایا؟ اور تو نے جب عرض کی کہ میری جان سجدے کی حالت میں نکلے تو میں نے یہ بات بھی تیری پوری کر دی۔ یہ عرض کرے گا، اے رب کریم، تو نے ہی سب کیا۔ ارشاد خدا بندی ہوگا، یہ میری رحمت ہے اور میں اپنی رحمت سے تمہیں جنت میں داخل کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تمام اشیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
السلام علیکم۔